اگر لڑکی عاقلہ ہو اور بالغہ ہو، وہ اپنا نکاح اپنی مرضی سے ولی کی اجازت کے بغیر کر لیتی ہے تو شرعاً وہ نکاح منعقد ہو جاتا ہے، اگرچہ یہ حرکت جو ہے اخلاقاً بھی اور شرعاً بھی ناپسندیدہ مکروہ ہے، کرنا نہیں چاہیے، لیکن اگر وہ ایسا کر لیتی ہے تو اس سے نکاح اس کا منعقد ہو جائے گا۔ لیکن اگر لڑکی نے اپنا نکاح غیر کفر میں کیا تو ایسی صورت میں اس کے اولیاء جو ہیں ان کو اختیار ہے کہ وہ قاضی کی طرف رجوع کر کے تنسیخ نکاح کا دعویٰ دائر کر سکتے ہیں غیر کفر میں نکاح ہونے کی وجہ سے۔ ایسی صورت میں جب وہ دعویٰ دائر کریں گے تو قاضی پر یہ لازم ہوگا کہ وہ حتی الامکان کوشش کروا کے لڑکے کے کفر کا پتہ کرے۔ اگر لڑکے کا کفر لڑکی کے کفر کے برابر نہیں ہے، اس جیسا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں قاضی جو ہے وہ تنسیخ نکاح کا آرڈر جاری کر سکتا ہے۔ جب وہ آرڈر جاری کر دے گا تو ان کا نکاح ختم ہو جائے گا، جدائی لازم ہو جائے گی۔ اور یاد رکھیے گا یہ اختیار اولیاء کو اتنی دیر تک حاصل ہے جتنی دیر تک ان کے ہاں اولاد نہیں ہو جاتی۔ اگر ان کے ہاں اولاد ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ اختیار ختم ہو جائے گا۔ کفر کا مطلب یہ ہے کہ لڑکا لڑکی کے ہم پلہ ہو، دین میں بھی اس کے برابر ہو، دیانت میں بھی اس کے برابر ہو، مال میں بھی اس کے برابر ہو، نسب میں بھی اس کے برابر ہو، تعلیم میں بھی اس کے برابر ہو، اور پیشے کے اعتبار سے بھی اس کے برابر ہو۔ ان 6 چیزوں میں لڑکے کا لڑکی کے ہم پلہ ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ اس سے کم تر ہوگا تو یہ غیر کفر ہوگا، تو اس صورت میں اولیاء کو تنسیخ نکاح کا دعویٰ دائر کرنے کی شریعت کی طرف سے اجازت ہے۔ لیکن اگر اس نے اپنا نکاح کفر میں کیا تو ایسی صورت میں ان کے پاس اختیار نہیں ہوگا۔ اور یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ ولی کی اجازت کے بنا نکاح باطل ہے اور حوالہ حدیث کا دیا جاتا ہے، دراصل اس حدیث کا تعلق جو ہے وہ نابالغہ لڑکی کے ساتھ ہے، نہ کہ بالغہ لڑکی کے ساتھ۔ اس لیے اگر کسی بالغہ لڑکی نے نکاح کیا اپنا تو وہ نکاح معتبر ہوگا اور منعقد ہو جائے گا۔ اس پر بھی کئی احادیث موجود ہیں جس میں پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بالغہ لڑکی کو اولیاء سے زیادہ اپنی جان کا حقدار قرار دیا ہے۔ تو لہٰذا جب وہ اولیاء سے زیادہ اپنی جان کا حق رکھتی ہے تو ایسی صورت میں اس کو اختیار ہے کہ وہ اپنا نکاح کر سکتی ہے، اگرچہ یہ ناپسندیدہ اور مکروہ عمل ہے شرعاً بھی اور اخلاقاً بھی۔